بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، ہم محفل سیرت میں سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم آج گفتگو کرتے ہیں طائف کے واقعے سے آغاز کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال جب شیب ابی طالب سے آپ نجات اور چھٹکارا پاتے ہیں، اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اور اپنے حمایت کرنے والے مددگار اور مدد و نصرت کرنے والے افراد کے ساتھ جب وہ واپس اپنے مقام پہ تشریف لاتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے بعد جیسے کہ گزر چکا ہے، حضرت ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ بڑا سہارا تھے، اور جن کی وجہ سے کفار و مشرکین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جانی وار کرنے سے کتراتے تھے، اور وہ انتہائی اقدام پر نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے تھوڑے ہی عرصے بعد، 1-2 مہینے کے بعد ہی جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 سہاروں کے چھوٹ جانے کی وجہ سے غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور قریش مکہ ایسی صورتحال میں اب وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مخالفین سے اور دشمنوں سے تکالیف کا سامنا رہتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مایوس ہو جاتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ سے باہر دوسرے علاقے میں دین کی دعوت کو لے کر چلوں۔ اس کے لیے آپ نے طائف کو منتخب فرمایا، اور آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ شوال 10 نبوی کی بات ہے، اور آپ جا کر وہاں طائف میں 3 سردار ہوتے ہیں، اور وہ تینوں بھائی ہوتے ہیں آپس میں، اور ان 3 سرداروں سے آپ ملاقات فرماتے ہیں، فرما کر ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان میں سے آپ کو بڑی امید تھی کہ یہ لوگ مہذب لوگ، ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کے اندر قبولیت کے آثار ہوں گے، اور یہ تہذیب سے پیش آئیں گے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے بڑی ہی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے علاوہ بھی باقی کچھ قبائل کو آپ نے دعوت دی۔ آپ 10 دن طائف میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان خاص طور پر ان بڑے 3 سرداروں سے مایوس ہوئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تم نے کہا وہ کہہ دیا۔ ایک نے تو کہا تھا کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو آپ کو کیسے بنا دیا، اور آپ کے علاوہ کوئی اور، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اور بڑے بد تہذیبی کے ساتھ گستاخانہ باتیں کی۔ ایک نے کہا کہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو وہ کوئی بھی بات کرنا نقصان دہ ہوگا، اور اگر آپ نبی نہیں ہو تو اللہ جانے اور آپ جانے، اور مختلف قسم کی باتیں۔ پھر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے علاقے کے اوباش اور لڑکے اور بدماشوں کو، اوباشوں کو، بد تہذیبوں کو، ان لوگوں کو اور ان لڑکوں کو
ورغلایا اور ان کے پیچھے لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے دن آپ وہاں سے نکلنے لگے تو آپ نے یہ فرما تو دیا تھا ان قریش کے ان سرداروں سے طائف میں کہ تم لوگوں نے جو کچھ کہا تو کہا، لیکن اس کو راز میں رکھنا، پردے میں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خطرات زیادہ ہو گئے تھے، اگر آپ مکہ میں واپس جاتے ہیں تو خطرات زیادہ ہیں۔ تو لیکن لوگوں نے پھر اوباشوں کو پیچھے لگا دیا، اور ان اوباشوں نے، ان لڑکوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکالیف دیں کہ جن کو زبان پہ لانا بھی بڑی ہمت اور دل گردے کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوتے ہیں، آپ کے نعلین مبارک، آپ کے جوتے مبارک لہو خون آلود ہو جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ آپ کے خادم ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس چلتے ہیں۔ واپس جا کر کوئی 3 میل کے فاصلے پر، یہ جو طائف ہے مکہ سے تقریباً کوئی 60 میل کے فاصلے پر ہے، آپ نے یہ پیدل یہ سفر فرمایا تھا، اور واپسی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب ہوئے تو 3-4 میل کے بعد پھر ایک باغ آیا، اس باغ میں آپ نے تھوڑی دیر قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد پھر واپس آپ پہنچتے ہیں، اور واپس جاتے ہیں۔ جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو اب آپ کو خطرات زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر ایسے مقام پر پہنچ کر اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے، اور جبریل امین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یہ بادل ہے، میرے ساتھ ان بادلوں میں پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو آپ کے دشمنوں کے خلاف ان اہل مکہ کو اور آپ کی قوم کو، ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو ختم کر دیا جائے اور تباہ و برباد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی، جو طائف کی اس تکلیف کے بعد، وہ دعا بھی بڑی عجیب ہے۔ یا اللہ، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ آپ مجھے کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ آپ کی عافیت، آپ اگر مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے آپ کی عافیت زیادہ پسند ہے، لیکن آپ اگر مجھے ناراض نہیں ہیں تو ٹھیک ہے۔ ایسے الفاظ ہیں کہ انسان کا دل پسیج جاتا ہے، اور یہی وہ واقعہ تھا جس واقعے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، حضرت عائشہ کے پوچھنے پر کہ آپ کو کبھی غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی تکلیف کا دن گزرا آپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ طائف کا واقعہ مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف کا واقعہ تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرشتے نے کہا کہ سلام کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، اگر آپ کہیں تو میں پہاڑوں کو ملا دوں تو یہ تباہ ہو جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی پشت سے، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو توحید پر ایمان قبول کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا، اور فرشتے کو کہا کہ نہیں، ان کے اوپر یہ عذاب نازل نہ کرو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس قدر دور رس تھی۔ اور پھر آپ جب مکہ واپس پہنچتے ہیں تو اب آپ کو خطرہ ہے کہ قریش اب داخل نہ ہونے دیں، اور اب ظاہر ایسی صورتحال ہے، باہر سے بھی ایک بے سہارا ہونے کی حالت میں تشریف لائے۔ تو آپ نے پھر وہاں پہ آپ نے مختلف سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے امان دو، تو مختلف سرداروں نے انکار کیا، اور مطعم بن عدی سے آپ نے پیغام بھیجا، تو اس نے پھر آپ کو امان دی، اور آ کر بیت اللہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اسلحہ کے سمیت آ کر بیت اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بلایا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی میں داخل ہوئے، آپ نے طواف فرمایا، اور مطعم بن عدی نے اعلان کیا کہ میں نے ان کو امان دی اور کوئی ان کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو اس قسم کے واقعات اس ایک سال میں ہوئے، اس لیے آپ نے اس سال کو عام الحزن فرمایا، یہ غم کا سال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ اب پہلے سے بھی زیادہ مشقت کے ساتھ اور زیادہ محنت کے ساتھ دین اسلام کی دعوت پہ کام کرنا ہے، اور پھر اسی دوران ابھی کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کا واقعہ پیش آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پہاڑوں کے فرشتہ آیا تھا
تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بن گئی تھی کہ اس صورتحال میں جب اللہ کی مدد ایسے نازل ہوئی، اور پھر اب معراج کا واقعہ ہوا جو تفصیلی واقعہ ہے، جو ایمان افروز واقعہ ہے، جو کافی وقت درکار ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا، اللہ رب العزت نے رات کے وقت بیداری کے عالم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ آپ نے آسمانوں کی، جنت کی اور عرش کی آپ نے اللہ رب العزت نے سیر کروائی اور اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ اور پھر اسی سفر کے دوران، معراج کے دوران پھر نمازیں فرض ہوئیں، اور 5 نمازیں، اور پھر اس معراج کے واقعے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کا اظہار فرمایا تو اس وقت ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے پھر اسی طریقے سے مذاق اور استہزاء کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے اسی انداز سے کہا کہ تم نے سنا کہ تمہارا ساتھی، تمہارا دوست کیا کہتا ہے کہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا اور رات میں تو مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں انبیاء کی امامت کروائی۔ تو اس قسم کی چیزیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد کہتے ہیں تو یہ بات بالکل صحیح ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ واقعہ تھا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا تھا۔ معراج کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر ابھی حج کا موقع آ رہا تھا۔ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو قافلے تھے جو حاجیوں کے، ان کے ساتھ آپ نے ملاقاتیں کرنے کا اور ان کو دعوت دین دینے کا پھر اسی طریقے سے پروگرام کیا جیسے آپ سن 4 نبوی سے آپ کرتے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 نبوی سے ان قبائل حجاج کے جو قبائل آتے تھے اور قافلے آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے، لیکن کسی طرح سے کوئی ابھی تک قبولیت نہیں ہوئی تھی۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ جو اگلا سال جو سن 11 جو نبوی تھا، اس میں جب حجاج کے قافلے جب آئے تو اس میں مکہ کے کچھ لوگ، جو مدینہ کے کچھ لوگ، یثرب کہلاتا تھا، وہ لوگ جب آئے، ان کے قافلے آئے تو اس میں ظاہر ہے جو انصار مدینہ جو بعد میں بنے وہ قبائل تھے، خاص طور پہ اس میں خزرج اور اوس کے جو افراد تھے اور بڑی تعداد میں وہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقاتیں کی، لیکن چند ایک لوگ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ملاقاتیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جا کر اپنی قوم میں بھی یہ بات کریں گے۔ اور یہ لوگ اصل میں آپس میں جنگوں کی وجہ سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ جنگ بعاث ان میں ابھی پیش ہوئی تھی، بہت ہی جانی نقصان ہوا تھا، اور یہ لوگ جنگوں سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے جگہ پر یثرب میں آپس میں بیٹھ کر یہ طے بھی کر لیا تھا کہ اب ہم جنگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور ایک سردار بنانا چاہتے ہیں۔ اور وہ سردار جو جس پہ اتفاق ہو رہا تھا وہ سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا سامعین گرامی کہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو واقعہ آگے جا کر عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے منافق بننے کی ایک بنیاد بنا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو انہوں نے طے بھی کر دیا، لیکن یہاں پہ ادھر دعوت دین بھی ہے اور آپس میں یہ باتیں بھی چل رہی ہیں یثرب میں کہ یہود جن کے بارے میں، جس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی جب آئے گا تو ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہم تمہیں گھروں سے نکالیں گے، ہم تمہارے خلاف لڑائی کریں گے، تمہارے لوگوں پہ قبضہ کریں گے، جان و اموال ہمارے ہاتھ ہوں گے، اور اس قسم کی باتیں ڈراتے تھے، دھمکیاں بھی دیتے تھے۔ تو اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں یہ باتیں بھی کرتے تھے۔ سن 12 نبوی میں جب یہ لوگ حج کے موقع پر آئے تو اس وقت کوئی تقریباً 12 افراد نے اس وقت اس بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے ایک بیعت ہوئی تھی۔ بیعت عقبہ اولیٰ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ مینا اور حرم سے مینا کے لیے آنے جانے کا جو راستہ تھا، اس راستے میں ایک گھاٹی پڑتی تھی، اس گھاٹی کی وجہ سے اس کو عقبہ کہتے ہیں، جو کہ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں۔ تو اس گھاٹی میں بیٹھ کر، وہ ایک خفیہ مقام تھا کسی حد تک، تو اس مقام پہ بیٹھ کر حج کے اعمال کے بعد، جمرات کے بعد وہاں بیٹھ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ان لوگوں نے بیعت کی تھی، اور تقریباً کوئی 12 افراد تھے۔ انہوں نے جا کر پھر
مدینہ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے ہاں جا کر پھر اس کی ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں، اپنے قوم کو اس طرح متوجہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک معلم کا تقاضا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معلم کا انتخاب فرمایا مدینہ کے لیے سب سے پہلے، جس معلم کا، ان کا نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے ناز و نعم میں پلے تھے، اور اب اسلام میں آنے کے بعد تکالیف اور مشقتوں کی وجہ سے بڑے کمزور ہو چکے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے کی نظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب ان پر پڑی، ان کو بھیجا، مدینہ میں چلے گئے، اور پھر 1 سال تک ایسی محنت کی، لوگوں کو قرآن پڑھایا، لوگوں کو قرآن کی آیات سناتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر مقری کے نام سے مشہور تھے، مصعب المقری۔ مقری کہتے ہیں جیسے ہم آج کل قاری کہتے ہیں جس کو، اس دوران اس وقت مقری کہا جاتا تھا، پڑھانے والا۔ تو وہ پڑھاتے تھے لوگوں کو۔ تو وہاں بڑے سردار اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے ہوتے تھے، اور وہاں سے پھر باقی جو سرداران ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں مختلف مواقع پر، اور ان کو بھی دعوت دین پیش کی، قرآن سنایا، تو لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اور پھر اگلی سال، جب اگلی سال حج کا موقع آیا 13 نبوی میں، تو اس موقع پر جو انصار کے جو لوگ آئے حج پر، اس میں وہ اپنے مشرکین کے ساتھ ہی آئے تھے، خفیہ تھے، تقریباً 70 افراد تھے کہ جو اس وقت اہل ایمان تھے، اور مدینہ میں آ کر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ کرنے کا پہلے سے منصوبہ بنا لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیام اور خفیہ طریقے سے رابطہ تو جاری تھا۔ جب طے یہ ہوا کہ حج کے آخری دن جب سب لوگ فارغ ہو جائیں گے تو عقبہ میں اسی جگہ پر پھر معاہدہ کیا جائے گا، اور اس معاہدے کے تحت پھر یہ کیا جائے گا کہ اگلے جو بھی فیصلہ ہوگا۔ ان مدینہ کے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم محمد کو یہاں مکہ میں بھٹکتا کیوں چھوڑیں، کب تک چھوڑ رکھیں، اور ان کو ہم اپنے پاس کیوں نہ لے جائیں۔ یہاں کے جو لوگ تھے، بری حالت تھی، اہل ایمان کے لیے زندگیاں مشکل تھیں، اپنے گھر بار کے بھی ہونے کے باوجود بھی زندگیاں خطرے میں تھیں، جان و مال، عزت آبرو خطرے میں تھی۔ تو اس لیے انہوں نے ان کے حالات پہ کہا کہ ان کو ہم اپنے ہاں لے جاتے ہیں، اپنے آپس میں بھی طے کیا، اور پھر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کیں، اور اس بیعت عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو باتیں کیں، جو باتیں طے ہوئیں، وہاں طے کرنے یہ بھی ایک بیعت عقبہ جو ثانیہ ہوئی۔ تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، اگرچہ حضرت عباس ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن چچا ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، اور یہ معاہدہ کروانے کے لیے اور ان لوگوں سے یقین دہانی لینے کے لیے آئے تھے، اس معاہدے کی نزاکتیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ آپ تشریف لائے، اور اس میں انصار کو آپ نے معاہدے سے پہلے، معاہدہ کرنے سے پہلے بتایا کہ تم جو کچھ کرنے جا رہے ہو یہ بڑا مشکل کام ہے، میرے بھتیجا جو ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس آئیں، اور تم بھی یہ چاہتے ہو کہ ان کو لے جاؤ، لیکن یاد رکھو یہ تم بہت بڑی لڑائی مول رہے ہو۔ تم اگر اپنے آپ اپنی جانوں کی طرح اگر ان کی حفاظت کر سکتے ہو، اگر تم لڑائی کے لیے یہ تمام خطرات تم اگر مول لے رہے ہو، تو پھر تو تم ان کو لے جا سکتے ہو، لیکن اگر تم ان کو چھوڑ دو مشکل وقت میں، اور یہ پھر اس وقت کسی اور کے رحم و کرم پر ہو، تو پھر تم ان کو چھوڑ دو، پھر تم نہ لے جاؤ۔ انصار نے یہ تمام باتیں سنی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، ہم لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں، ہم جنگ ہمارا ہتھیار، ہمارا کھلونا ہے، ہم بالکل تیار ہیں۔ یہ 70 افراد تھے، 2 ان میں خواتین بھی تھیں، اور باقی تمام مرد تھے۔ انہوں نے بیعت ایسے کی، یہ معاہدہ ایسے ہوا کہ رات کے وقت یہ سارے لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی جگہوں پہ سو گئے، اور طے یہ تھا کہ رات آدھی گزر جائے تو اس گزرنے کے بعد پھر اپنے اپنے بستروں سے اٹھو اور یہاں آ جاؤ۔ اور یہ تمام لوگ اس طریقے سے 1/3 رات، آدھی رات گزرنے کے وقت پھر وہاں سے اپنے بستروں سے اٹھے، جا کے انہوں نے جگہ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، سب نے آپ کے ہاتھ پہ یہ بات چیت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باتیں اس معاہدے کا حصہ تھیں کہ تم ہر حال میں، سستی میں اور چستی میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی میں اور خوشحالی میں مال خرچ کرو گے،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، اور دین اسلام کی دعوت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور پھر جیسے اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو ایسے ہی تم میری حفاظت کرو گے، اور پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ ان باتوں پر انہوں نے عہد کیا، اور پھر عہد کرنے کے بعد پھر قبائل تھے 12 قبائل کے پھر 12 سردار آپ نے الگ سے بنوائے، 12 نقیب آپ نے الگ سے بنوائے۔ ان 12 سردار کے قبائل کے جو سربراہ تھے ان سے الگ آپ نے عہد لیا، اور عہد لینے کے بعد یہ لوگ چلے گئے، اور کسی طریقے سے شیطان نے یہ خفیہ جو معاہدہ تھا یہ بتا دیا، اور کس طریقے سے بات تھوڑی سی نکلی اور مشرکین مکہ کو پتہ چلی، تو مشرکین دوسرے دن ان کے خیموں میں آئے، اور انصار کے اور اوس و خزرج کے خیموں میں آ کے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے یہ کیا، اور تم ہمارے اس آدمی کو تم لے کے جانا چاہتے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ اور وہ لوگ ہکے بکے کیا ہوا، چونکہ وہ مشرکین تھے اکثر ان میں سے، تو مشرکین نے تو قسمیں کھائیں اور بڑے بڑے حلف دیے کہ ایسا تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اور عبداللہ ابن ابی بھی ان میں تھا۔ عبداللہ ابن ابی کو بھی یہ قریش مکہ جا کے ان سے ملے اور اس سے کہا، تو اس نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا، یہ لوگ مجھے چھوڑ کے ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یقیناً ان کو یقین آ گیا کہ یہ ویسے افواہ ہوگی، لیکن پھر وہاں سے تو چلے گئے، لیکن اس جانے کے بعد پھر ان کے ذہن میں آیا کہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ معاملہ پھر ان کے جب ان کو پتہ چلا تو اس وقت تک جو انصار مدینہ تھے، جو اوس و خزرج کے یہ جو لوگ تھے یہ معاہدہ کرنے والے، بیعت عقبہ والے، یہ واپس اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے تھے۔ اس وقت ان کے پیچھے گئے مشرکین مکہ، لیکن کچھ نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ اب آپ لوگ ہجرت کرنا شروع کریں، اور مدینہ ہجرت شروع ہو گئی۔ ایک دو کر کے چند لوگ کر کے مدینہ کی طرف گئے، اور جا کے صحابہ کرام قباء کے علاقے میں، قباء کی بستی میں رہائش پذیر ہونے لگے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اجازت نہیں ملی، صرف بہت سارے لوگ چلے گئے، کوئی 70 سے اوپر افراد مہاجرین ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ادھر تھے، اور کچھ ایسے مجبور کے جو جا نہیں سکتے تھے، جن کے لیے ممکن نہیں تھا، وہ رہ گئے، باقی چلے گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے انتظار میں ہیں کہ اب اجازت ملے تو ہم پھر جائیں، اور پھر ایسا وقت آیا اور وہاں سے پھر ہجرت کی اجازت ملی اور تیاری ہوئی، اور آپ نے پھر ہجرت کی۔ اس پہ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔